پاکستان لائے گئے نئے وزیر خزانہ کی ٹیم سے IMF کے مذاکرات، پاکستان میں صنعتیں وینٹیلیٹر پر جانے کا خدشہ، IMF نے فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس بند کرنے کا مطالبہ کر دیا، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا، مینوفیکچرر شعبے اور عام پرچون فروشوں سے بھاری ٹیکس لینا ہوگا، عالمی مارکیٹ میں کمیڈیٹی پر پرائس مستحکم اور پاکستان میں نرخ بڑھنے پر بھی اظہار تشویش۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے IMF وفد کی ملاقات، مجموعی معاشی اشاریوں اور مالیاتی استحکام پر حکومتی کوششوں پر بات چیت، ادارہ جاتی اصلاحات، توانائی کے شعبے اور حکومتی اداروں کی گورننس پر تبادلہ خیال۔ اعلامیے کے مطابق محمد اورنگزیب نے ترقی و استحکام کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ نے IMF کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے دوسری جائزے کے دوران نتیجہ خیز ملاقاتوں کی امید ظاہر کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں معاشی ترقی کے لیے 5 سالہ روڈ میپ پیش، شہباز شریف نے کہا کہ نقصان میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری ترجیحی بنیادوں پر کی جائے، حکومتی اخراجات کو کم کریں گے، عوام کے پیسے کو مزید ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ آئندہ 3 ماہ کے بجٹ کی منظوری، گورنر بلیغ الرحمان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس آج صبح 11 بجے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کے لیے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دے دیا، درخواستیں خارج، عدالتی فیصلے کا اطلاق خیبر پختونخوا کی مخصوص نشستوں تک محدود۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جس جماعت نے نشستیں نہیں جیتیں اس سے کیسے دی جائیں۔ بیرسٹر علی ظفر بولے 2019 میں الیکشن کے بعد ارکان کی باپ پارٹی میں شمولیت ہوئی اور مخصوص نشستیں دی گئیں۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس لیے دی گئیں کہ ان کے باپ کا حق زیادہ بنتا تھا۔ بیرسٹر علی ظفر بولے ہمیں بچہ ہی سمجھ لیا جائے۔ ریزرو سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے، اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان، لارجر بینچ بنانے کی اپیل، عدلیہ حلقوں میں دوبارہ گنتی روکے، اس سے بدامنی پھیلے گی۔ بیرسٹر گوہر کی بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد گفتگو، شیر افضل مروت نے کارکنوں پر ظلم کرنے والوں کے احتساب اور IG کو ہٹانے کا پیغام سنا دیا۔ خان صاحب کے نوٹس میں آیا تھا کہ ہری پور کے ایک سابقہ DPO کو جس نے اس فیستائیت اور جبر میں اپنا حصہ ادا کیا تھا اس کو نوازا گیا ہے اور PTI کے دور میں اس کو کوارٹ کی پوسٹنگ دی گئی ہے۔ تو خان صاحب نے آج چیئرمین صاحب کی موجودگی میں ایک بات تو یہ کہی کہ IG جو ہیں اس کو بانی PTI سے ملاقاتوں پر پابندی کے آرڈر کے خلاف درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی پر عمل درآمد 1 دن کے لیے روک دیا۔ PTI رہنما اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے میکنزم طے کر لیا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ نئے لوگوں کے حوالے سے SOPs بنائیں گے، پہلے بانی PTI سے اجازت لیں گے۔ سینٹ انتخابات کے شیڈیول کا اعلان، پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 15 اور 16 مارچ کو ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروا سکتے ہیں۔ ابتدائی فہرست 17 مارچ، 5 جانچ پڑتال 19 مارچ کو کی جائے گی۔ ووٹنگ کا عمل صبح 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک جاری رہے گا۔ ان کی وجہ سے میرا جینا حرام ہو گیا تھا۔ دنیا بھر میں میرے چاہنے والے ہیں، ہر ملک سے، ہر شہر سے فون آ رہا ہے کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ ہوا نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ معروف ادیب و دانشور انور مقصود نے خود پر تشدد کی تردید کر دی۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا، مجھے کچھ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے اپنے سپاہیوں سے محبت ہے جو سرحدوں پر ہم لوگوں کے لیے جانیں دے رہے ہیں۔ جب تک میں ہوں پاکستان کے لیے اور آپ کے لیے کام کرتا رہوں گا۔